جو پیشاب کی رنگت ہے، ایک تو بنیادی طور پہ یہ بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تبدیل ہونے کی، اور دوسرا اس کو جان کر ہم گھر میں ہی تشخیص کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ان کا کلر جو ہے ہلکا بلیک ہوگا یا پھر سرخی مائل ہوگا۔ ان کو قبض اور گیس کی شکایت بہت زیادہ ہوگی، پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اب اگر اس کو وائٹ کلر کا پیشاب آ رہا ہے تو وہ بیماری میں مبتلا ہے آپ کے بقول، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہاں پہ جگر کے اندر تسکین ہے، یہاں پہ جگر کے اندر حرارت زیادہ ہے، تو یہ آگے جا کے پھر یرکان کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ۔ کہ جو اعصابی ہوتا ہے پیشاب، جس کے اندر سردی ہوگی یا رطوبت کی زیادتی ہوگی تو اس کو پیشاب جو آئے گا وہ وائٹ کلر میں آئے گا، پانی کی طرح ہوگا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے یورین کے ساتھ، پیشاب کے ساتھ، اور اسی طرح جو پخانہ ہے، ان کی جو رنگت ہے اور ان کے ذریعے سے جو بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے، چاہے وہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہو اور اسی طرح اطباء حضرات ہوں یا ڈاکٹر حضرات ہوں، تو وہ ٹیسٹ آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ یہ آپ سیمپل ہمیں بھجوائیں، دیں، لیبارٹری میں چیک کروائیں اور اس کے بعد ٹیسٹ رپورٹ لے کے ہمارے پاس آئیں، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ علاج کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عموماً گرمی کی وجہ سے، معدے کی گرمی کی وجہ سے پیشاب کا جو کلر ہے وہ یلو ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وائٹ ہوتا ہے، تو ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جی ہمارا معدہ ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہے اور ہمیں پیشاب ٹھیک آ رہا ہے۔ تو اب اطباء حضرات میں سے یہ بھی سننے کو ملا کہ جن کا وائٹ کلر کا پیشاب ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ آتا ہے ان کو، تو وہ بھی مسئلہ ہے، اور جن کا پیلے کلر کا ہوتا ہے یا اسی طرح ہلکا بلیک جو ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو کہ انتہائی پرائیویٹ پرسنل ہوتے ہیں، عموماً ان کے اوپر بات نہیں کی جاتی یا ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر طرح کی رہنمائی کی ہے اور ہمیں جو آداب و اخلاق بتائے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو صحت انسان کی اچھی ہوگی تو پھر ہی وہ اپنی عبادت کے اندر خشوع خضوع پیدا کر سکے گا اور احسن انداز سے اللہ کے سامنے حاضری دے پائے گا۔ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جاننا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر حسب روایت مشکور و ممنون ہیں حکیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ حکیم صاحب، پیشاب کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جو رنگت کی تبدیلی ہوتی ہے، اب ایک شخص اپنے گھر میں ہی اس کی اگر تشخیص کرنا چاہے کہ اپنے بیماری کا علاج کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے کہ میرے معدے کے اندر گرمی ہے اور اس کو میں کس طرح بہتر کر سکتا ہوں، کون سے جوسز استعمال کر سکتا ہوں، یا میں نے کون سی ایسی چیز کھائی جس کی وجہ سے مجھے اس طرح کے کلر کا پیشاب آ رہا ہے۔ تو یہ آپ واضح کر دیجئے کہ جو پیشاب کی رنگت ہے، ایک تو بنیادی طور پہ یہ بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے تبدیل ہونے کی، اور دوسرا اس کو جان کر ہم گھر میں ہی تشخیص کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ جی، آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا بڑا زبردست ہے، اس حوالے سے کہ عام لوگ گھر میں ہی کیسے تشخیص کر سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی بیماری ہے، وہ بھی صرف یورین کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور کس کلر کا پیشاب آ رہا ہو تو کون سے مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ رات کو جب سوئیں کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، کوئی بھی کسی قسم کی دوائی استعمال نہ کی ہو۔ اس کے بعد آپ سو گئے ہیں، صبح جب اٹھیں نماز کے لیے تو اس وقت جب انسان کو یورین آتا ہے، کیا آپ ایک صاف بوتل لیں، ٹرانسپیرنٹ ہو، وائٹ کلر کی، جس کے اندر سے صاف پتہ چل جائے رنگت کا، چل جائے۔ وہ تقریباً کوئی لیٹر، کم از کم لیٹر کی بوتل ہو، بھی لی جا سکتی ہے، لیکن چھوٹی نہ ہو، لیکن شیشے کی بوتل بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ زبردست ہے، جو ہوتی ہیں، لیکن بوتل بڑی ہو، کوئی لیٹر یا 1.5 لیٹر کی ہو، کیونکہ اس میں ہم نے مقدار چیک کرنی ہے۔ تو اس میں پھر آپ نے صبح اٹھ کے جو فرسٹ یورین ہے، پہلا پیشاب ہے، پورا کا پورا اس میں کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب ٹیسٹ کروانے جاتا ہے اس وقت تو تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم نے چونکہ مقدار سامنے خود دیکھنی ہے تو اس میں پورا کا پورا پیشاب اس میں کیا جائے۔
اب جب پورا کا پورا پیشاب کر لیا تو اسے رکھ دیا جائے 1 گھنٹے بعد، اسے آپ کسی ٹیبل پہ رکھ کے، تو ایسی جگہ پہ جہاں پہ روشنی ہو، باہر آپ دھوپ میں لے آئیں، تو فلیش نہ استعمال کریں، جو کلر اس کا اوریجنل ہے وہی موبائل میں آپ کے آنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو تصویر واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے خود بھی دیکھنا ہے تو ٹیبل میں روشنی ہو، ٹیبل کے اوپر پڑا ہو، پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اس کا کلر کیا ہے، ایکچوئل کلر آنا چاہیے، ایکچوئل کلر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ جو اعصابی ہوتا ہے پیشاب، جس کے اندر سردی ہوگی یا رطوبت کی زیادتی ہوگی تو اس کو پیشاب جو آئے گا وہ وائٹ کلر میں آئے گا، پانی کی طرح ہوگا، بالکل پتلا پانی کی طرح اور وائٹ کلر کا، اور مقدار میں زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات تو ایک ٹائم میں لیٹر سے بھی زیادہ آ جاتا ہے پیشاب۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کے اندر انتہائی ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، اور اس کے اندر خون بننے کی جو عمل ہے وہ کم ہے، اور رطوبات زیادہ بن رہی ہیں، بلغم ریشہ زیادہ بن رہا ہے۔ تو ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو نزلہ، زکام، یہ والی کنڈیشن اس کے اندر آتی ہے۔ پھر اس کو جو ہے نا طبیعت کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سستی، کاہلی، درد، اسی طرح ٹوٹل اوورآل جو ہے نا کمزوری اس کے اندر پیدا ہو لیکن جاتی ہے۔ اس چیز کو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو مطلب صحت مند ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کو پیشاب جو ہے وہ پیلا نہیں آ رہا، یا اس طرح کا پیشاب نہیں آ رہا جس میں آپ کے معدے کے اندر گرمی ہے۔ اگر تو آپ کو صحیح پیشاب آ رہا ہے، وائٹ کلر میں آ رہا ہے، تو پھر تو اس کو عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ تو صحیح ہے، صحت مند اچھا، ہونے کی یہ نشانی۔ جو اکثر لوگ، آپ کی بات صحیح ہے کہ اکثر لوگ آگے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیشاب وائٹ کلر کا آ رہا ہے، تو وائٹ کلر انتہائی ضعف کی علامت ہے کہ جیسے ہی آپ نے پانی پیا، جس طرح کا پانی پیا اسی طرح کا ہی پیشاب آ گیا، تو یہ انتہائی ضعف کی علامت ہے۔ اس میں جلن وغیرہ کی بھی نہیں، بالکل جلن نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ جن کو بھی اس طرح کا پیشاب آتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، رات کو بھی بعض اوقات 2-3 دفعہ آ جاتا ہے، پھر پیشاب کے قطروں کی شکایت ہو جاتی ہے، پھر جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، پیشاب کے قطروں کے ساتھ ساتھ منی کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں ضعف بہت زیادہ ہے۔ اگر عورتیں ہوں تو عورتوں کو اس میں ماہواری جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اور بہت زیادہ مسائل شروع ہوتے ہیں، لکوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرد ہیں تو انہیں پیشاب کرنے کے بعد بھی بعض اوقات کئی پیشنٹ آتے ہیں کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو قطرہ پیشاب کا آ جاتا ہے، یا پیشاب کر کے اٹھتی ہیں تو بعد میں پھر پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یا پھر پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، پیشاب کیا، پانی پیا، تھوڑی دیر بعد پیشاب آ جاتا ہے، تو اس میں یہ ساری کی ساری علامات آ جاتی ہیں۔ اگر آپ پخانہ کرتے ہیں تو وہ بھی نرم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس میں کمزوری۔ اور اس کے بعد جن کو پیشاب آتا ہے ہلکا بلیک یا پھر سرخی مائل، ان کے اندر خشکی کی بہت زیادہ زیادتی ہے۔ اب جب خشکی زیادہ ہوگی، انسان کے اندر ڈرائنس ہوگی، تو انہیں پیشاب کم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا پیشاب آپ دیکھیں گے تو ایک تو پیشاب مقدار میں کم ہوگا، اور اس کے بعد ان کا کلر جو ہے ہلکا بلیک ہوگا یا پھر سرخی مائل ہوگا۔ ان کو قبض اور گیس کی شکایت بہت زیادہ ہوگی، پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہوگا، خشکی بہت زیادہ ہوگی، نیند کی کمی بہت زیادہ ہوگی۔ جیسے اعصابی ہے، اعصابی جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے ان کے اندر نیند کی زیادتی ہوتی ہے، انہیں نیند بہت زیادہ آتی ہے، جہاں بیٹھیں گے نیند آ جائے گی۔ جہاں پہ خشکی آئے گی، جن کو پیشاب کم آتا ہے اور ہلکا بلیک آتا ہے، ان کے اندر ان کو نیند ان کی اڑ جاتی ہے، ان کو نیند بہت کم آتی ہے، ان کے پٹھوں کا کھچاؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر علامات پائی جاتی ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھے ہی اپنا یہ تشخیص کر سکتے ہیں کہ میرے اندر خشکی زیادہ ہے یا سردی زیادہ ہے، رطوبت کی زیادتی ہے۔ اسی طرح جو پیلا پیشاب ہے، جو پیشاب ہلکا پیلا ہے، اگر تو ہلکا پیلا ہے تو یہ فٹنس لیول ہے، جو انسان فٹ ہے اس کو ہلکا پیلا پیشاب آنا چاہیے۔ اگر پیلاہٹ زیادہ ہے تو اس میں کیا ہوگا، پیشاب نہ زیادہ آئے گا بندے کو، نہ کم ہوگا۔ اعصابی والے کا ہم نے پیشاب دیکھا، لیٹر کی بوتل پوری بھر جائے گی، اور جو گرمی والا ہے اس کی بوتل آدھی ہوگی، اور جو خشکی والا ہے اس کی آدھے سے بھی کم ہوگی۔ اور خشکی والا جو مریض ہے اس کے پیشاب کے اوپر اکثر جھاگ لازمی ہوگی، یہ خشکی کی علامت ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو پیلے کلر والا پیشاب ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو پیٹ میں اکثر ایسے لوگوں کے وٹ ہوتا ہے، پیچس کی شکایت ہوتی ہے، 2-3 دفعہ پخانہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیشاب جب آتا ہے تو اکثر اوقات جلن کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں کے اندر بخار ہو جاتا ہے، آنتوں کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سستی، کاہلی، ہر ٹائم دل کرتا ہے جہاں پہ بیٹھا ہو بندہ دل کرتا ہے ٹیک لگا لے، لیٹ جائے، اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں۔ جو اعصابی مریض ہے
اس کا دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے ہر معاملے میں، وہ بات کرتے ہوئے بھی خوف، اس کو جب خواب آئیں گے تو ان میں بھی پانی آئے گا، ڈرونے خواب آئیں گے لیکن پانی والے، ٹھیک ہے. اور اس کے جو طبیعت ہے وہ کسی کے ساتھ جب بات بھی کرے گا تو اس کے اندر شرم زیادہ ہوگی، کیونکہ دل جو ہے اس کا کمزور ہونے کی وجہ سے، آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے، ٹھنڈک تسکین ہونے کی وجہ سے خوف والی علامت پائی جائے گی، ڈر، خوف. اسی طرح جو خشکی والا مریض ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، شدت زیادہ ہوتی ہے، اس کا دل مضبوط ہوگا لیکن اس کا جو پخانہ ہے وہ صحیح نہیں آئے گا، اور اس کے اندر جرت، طاقت زیادہ ہوگی، 1 منٹ سے پہلے غصہ آئے گا، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اسی طرح جو گرمی والا مریض ہے وہ ہر ٹائم سوچتا رہے گا، اس کی ہارٹ بیٹ کسی بھی ٹائم تیز ہو جائے گی، جیسے کہ وہ ایسی چیز کھائی گرم، فوراً ہارٹ بیٹ تیز، دل کی دھڑکن تیز. پھر ایسا پیشنٹ جو ہے وہ سوچتا بہت ہے، کوئی نہ کوئی بات سوچتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات سوچتا رہتا ہے. یہ ان کی جو ہے نا، یہ ان کی جو میں نے علامات بتائی ہیں. اچھا کیم صاحب، یہ تو آپ نے ان کی علامات کے بارے میں بتا دیا کہ جن کو اس کلر میں پیشاب آئے تو ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بیماریاں ہوتی ہیں. تو ان کا علاج کیا ہے یہ بھی آپ بتا دیجیے. مثال کے طور پہ ایک بندے کو وائٹ کلر کا پیشاب آ رہا ہے اور ہم خوش فہمی مبتلا ہیں کہ جی ہمارا معدہ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو وائٹ کلر کا پیشاب آ رہا ہے تو وہ بیماری میں مبتلا ہے آپ کے بقول، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کر سکتا ہے؟ جن کو وائٹ کلر کا پیشاب آتا ہو انہیں چاہیے کہ لونگ اور دارچینی اور اناب، یہ 3 چیزیں لیں، ان کا قہوہ بنا کے تو وہ قہوہ استعمال کریں. 3 عدد لونگ لے لیں، 1 ٹکڑا 1 انچ کا دارچینی کا لے لیں، اور 3 عدد اناب لے لیں، اور 1 گلاس پانی لے لیں، اس میں سے ابائل کریں. ابال کے تو اس کا وہ بھون لیں، بھوننے کے بعد میٹھا گڑ یا شہد کا ڈال کر استعمال کیا جائے تو یہ بہترین ہے جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے. جن کو زیادہ صحیح. اور جن کا کلر پیلے رنگ کا ہوتا ہے؟ ہاں، جن کا کلر پیلا آ رہا ہے پیشاب کا، اس کا مطلب ان کے اندر جگر کے اندر حرارت کی زیادتی ہے. وہاں پہ جگر کے اندر تسکین ہے، یہاں پہ جگر کے اندر حرارت زیادہ ہے، تو یہ آگے جا کے پھر یرکان کی طرف چلا جاتا ہے پیشنٹ. تو اس کو چاہیے کہ سونف، سبز الائچی، دھنیا اور گل سرخ ایرانی یعنی کہ گلاب کے پھول اچھے والے، یہ 4 چیزیں لیں. اس کا قہوہ بنا کے یہ ساری چیزیں 3 چٹکی لے لیں، 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد یا گڑ ملا کے تو یہ والا قہوہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے. ساتھ اس کے شربت بزوری یا عرق قاسنی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا کیم صاحب، جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ سبب ہے وائٹ کلر کے پیشاب کا، اب جب اگر ہم خوراک اس طرح کی کھاتے ہیں کسی قسم کی بھی کوئی ایسی، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لسی اگر پی ہم نے تو پھر وہ اس طرح کا پیشاب آتا ہے، یا اور اس طرح کی کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ہم کھاتے ہیں تو پھر وہ پیشاب آتا ہے، تو اس کا خوراک کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، آپ کا سوال صحیح ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم نے لسی پیا زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی پیشاب ہمیں زیادہ بھی آئے گا اور وائٹ کلر میں بھی آئے گا. اسی طرح ہم نے رات کو ابلے چاول کھا لیے ہیں تو اس سے بھی جو ہمارا پیشاب ہے صبح کے ٹائم وہ گاڑھا آئے گا ذرا. تو اس طرح غذا کے کھانے سے بھی اگر ہم نے رات کو کوئی ادویات استعمال کی ہیں، پین کلر یا بخار کی، تو اس میں بھی پھر یلو کلر کا پیشاب آئے گا. تو ایسی کنڈیشن میں وہ آپ تشخیص نہیں کر سکتے. جب آپ نے تشخیص کرنی ہو تو عام جو ہم غذا کھاتے ہیں رات کو، وہ کھانا کھایا پھر رات کو سو گئے، تو جو صبح پیشاب آیا وہ تشخیص کے لیے صبح کا ہی پیشاب کیوں کہا گیا ہے کہ رات کو ہم نے کھانا کھایا وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، صبح کے ٹائم جو پیشاب آئے تو اس کو ہم نے لینا ہے تشخیص کے لیے نیچرل. تو اس میں رات کو کوئی دوائی نہ کھائی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی غذا نہ کھائی ہو، میڈیسن کوئی استعمال کی ہوتی ہے یا کسی نے ڈرپ لگوائی ہے تو پھر بھی وہ فرق پڑ جاتا ہے. جی ڈرپ لگوانے سے بھی پیشاب زیادہ آتا ہے تو اس میں بھی تشخیص میں پھر غلطی آ جائے گی. آپ نے کوئی دوائی نہ استعمال کی ہو رات میں، یعنی اگر تشخیص کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عام نارمل حالت میں تشخیص کریں. صحیح. دوسرا، عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو یرکان کے مریض ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لسی کا نتار پینا ہے، جو لسی کا پانی ہے اوپر سے اتار کے، اور جو دوسری سنگنی لسی بھی عموماً کہا جاتا ہے اس کو، جو گاڑھی ہوتی ہے وہ نہیں، اور دوسری پھر اسی طرح گنے کی جو رو ہے وہ استعمال کرنی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس میں مفید ثابت ہوتی ہے اور اس سے بھی کلر چینج ہوتا ہے؟ جی بالکل. اب جب کسی کو یرکانی کیفیت ہو، اسفری اسے ہم کہتے ہیں، صفراوی مریض، اس کا جگر جو ہے صفرا زیادہ پیدا کر رہا ہے، بائل زیادہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر اس میں ہم گنے کا رس کہتے ہیں، جوسیز کہتے ہیں، موسمی کا جوس کہتے ہیں، یہ گلیکسوس ڈیز جو گلوکوز ہے اسے کہتے ہیں پینے کے لیے، شربت بزوری کہتے ہیں، آلو بخارا املی کا پانی کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس سے پیشاب زیادہ آئے اور کھل کے آئے، جس سے گرمی زائل ہو جائے.
جب گرمی زائل ہو جائے گی تو مرض ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا حکیم صاحب، ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عموماً خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے جب وہ کسی بھی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ فوج میں، پولیس میں، کسی بھی ایسے ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کروا کے لے کے آنا ہے اپنے یورین کا. تو اب پھر ان کو ادھر ادھر سے ٹوٹکے اور مشورے یہ دیے جاتے ہیں کہ جی آپ نے انار کا جوس پینا ہے تاکہ آپ کے معدے کی، جگر کی جو گرمی ہے نا وہ ختم ہو جائے اور آپ کی ٹیسٹ رپورٹ اچھی آئے، پازیٹیو آئے، نیگیٹیو نہ آئے. تو وہ جو حرکت کی جاتی ہے، اور اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا اس سے پہلے ہمارا جو جگر ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کے جوسز استعمال کریں اور فکر مند ہوں؟ تو جو رپورٹ وہاں پہ لی جاتی ہے وہ کس طرح کی لی جاتی ہے؟ تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیشاب پیلا آتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ فاسٹ فوڈ اور بیکری آئٹم کا زیادہ استعمال، اور ہم کھانے میں مرغن اغذیہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، مرچ مسالے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے عام جو ہمارا نوجوان ہے نا، اس کا پیشاب پیلا ہی آتا ہے زیادہ تر. صحیح سے. اب اس میں جب وہ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں اپلائی کرنے کے لیے یا باہر جانے کے لیے، اکثر اوقات میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ، LFT. اب اس میں SGOT اور SGPT، یہ انزائم جو ہے نا جس کے یہ بڑے ہوتے ہیں نا، اس کو فیل کر دیتے ہیں. اس کی جو نارمل ریشو ہے وہ 5 سے لے کر 42 تک ہے، 5 سے لے کر 42 تک. تو اکثر کسی کی آ جاتی ہے 80، کسی کی 100. بعض اوقات ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں 1000 2000 تک، لیکن جب وہ 1000 سے 100 سے پلس جاتی ہے تو پھر بعض اوقات یرکانی کیفیات بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، چہرہ پیلا، آنکھیں پیلی، پیشاب پیلا. تو جب یہ تھوڑی سی بھی بڑی ہو تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ پہلی احتیاط تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ عام زندگی میں بھی ہمیں سبزیاں، پھل اور سلاد کا استعمال کرنا چاہیے. جگر کو جب بھی مسئلہ ہو تو جگر آپ اسی وقت اسی طرح ہی ٹھیک رکھ سکتے ہیں کہ آپ جوسز کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں. جب آپ کے اندر حرارت پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ گرم چیزیں چھوڑیں. گرم چیزوں میں کیا ہے؟ گوشت سب سے پہلے ہے، دال چنا ہے، کریلے، میتھی، پالک، ساگ، اس طرح کی چیزیں، بوتل وغیرہ، فاسٹ فوڈ وغیرہ، بیکری آئٹم وغیرہ، ان کو فوراً ترک کر دیں کچھ دنوں کے لیے. جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ ہلکی پھلکی لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جب ٹیسٹ کروانے جائیں تو اس سے پہلے احتیاطی طور پہ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو 1-2 ہفتے 3 ہفتے صرف پھل، جن میں ایپل ہو جائے، امرود ہو جائے، موسمی ہو جائے، گنڈیری ہو جائے، اسی طرح یہ خربوزہ ہے، تربوز ہے، انار ہے، یہ سارے پھلوں کا استعمال کیا جائے. اس کے بعد سلاد، جن میں کھیرا، گاجر، مولی، اس کا استعمال کیا جائے. اس کے بعد سبزیوں میں شلجم، گاجر، مولی، کدو، توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، دال، مونگ وغیرہ، یہ سبزیاں کھائی جائیں. اب یہ چیزیں جب ساری کھائی جائیں گی تو اس سے جگر کے اندر جو حرارت ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد دوائی کے طور پہ کیا لینا چاہیے جس سے SGOT SGPT جو ہے وہ بالکل جو انزائم ہے وہ نارمل پوزیشن پہ آ جائیں. اس کے لیے ارکے کاسنی کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں یا کسی طبیب سے بنا ہوا اچھا لے لیں، وہ استعمال کریں. شربت بزوری اچھا والا لے کے تو وہ دونوں کو مکس کر کے اسے استعمال کیا جائے صبح، دوپہر، شام، تو بڑا زبردست اس کا رزلٹ ہے. اس کے علاوہ آلو بخارا، املی، زرشک اور بہی دانہ، نیلوفر کے پھول، یہ چیزیں آپ لے کے اس میں تخم کاسنی بھی ڈالیں، رات کو بھگو دیں، صبح مسل کے پن کے اسی کے اندر ارکے کاسنی اور شربت بزوری شامل کر کے یہ صبح اور دوپہر شام پیا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 10 سے 15 دن پی لیں، پھر جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک آئے گا. صحیح، زبردست. اچھا، ایک جو ہمارا سوال تھا وہ جس کے بارے میں آپ نے تذکرہ کیا کہ جو سرخی مائل یا بلیک کلر کا شیڈ جس میں آتا ہے، ہلکا بلیک پیشاب، تو اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے اور یہ کس صورت میں آتا ہے؟ یہ جو ہلکا بلیک آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر خشکی حد سے زیادہ آ چکی ہے، ڈرائنس. ٹھیک ہے. قوت جاذبہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جتنا ہم پانی پیتے ہیں یا غذا کھاتے ہیں وہ اس کا فضلہ باہر کم جاتا ہے، اندر ہی اندر وہ ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب بھی ہلکا سرخی مائل پیشاب آنا شروع ہو یا ہلکا بلیک پیشاب آنا شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، نہیں تو آگے جا کے ہمیں ہیپاٹائٹس C ہو جائے گا، یا جسم کے اندر گلٹیاں بن جائیں گی، یا کینسر ہو جائے گا، یا لیور فیٹی ہو جائے گا، یا بواسیر ہو جائے گی. یہ ساری علامتیں اسی کی ہیں. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ پودینہ اور اجوائن اور سنا مکی، اس کا قہوہ جو ہے وہ ہم بنا کے استعمال کرنا شروع کریں. اس سے انشاءاللہ پیشاب اور پخانہ دونوں ہی بہتر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ
جب سرخی مائل ہو تو اس میں بھی یہی قہوہ جات آپ نے استعمال کرنے ہیں. اس میں آپ سونف کا اضافہ کر سکتے ہیں, سونف اور پودینہ, سونف, سبز الائچی کر سکتے ہیں. تو یہ استعمال کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ آپ کا جو پیشاب والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. جب وہ حل ہوگا تو آپ کی یہ جو بیماری ہے نا, جو آپ کا خون گاڑھا آ رہا ہے اور بواسیر کی طرف طبیعت جا رہی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح. اچھا کہ جب جس طرح آپ نے پیشاب کی رنگت کے حوالے سے مسائل ڈسکس کیے اور باقاعدہ بتایا کہ اس کی جو تشخیص ہے وہ کس طریقے سے ہم گھر میں کر سکتے ہیں, تو پیشاب کے ساتھ اسی طرح کیا ہم پخانے کے ذریعے بھی یہ چیزیں جانچ سکتے ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کر کے گھر میں ہی تشخیص کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, پخانے کے ذریعے بھی تشخیص بڑی آسان ہے اور مشکل نہیں ہے. اس میں جس مریض کے اندر یا جو عام انسان ہے اس کو اگر پخانہ آ رہا ہے نرم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے, اس کے اندر سردی کا غلبہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا مزاج اعصابی ہے. جب مزاج اعصابی ہوگا تو پخانہ جو ہے وہ کچا آئے گا, پختہ نہیں آئے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو چیز ہم کھائیں گے اسی طرح ہی وہ پخانے میں نظر آئے گی. تو یہ انتہائی ضعف کی علامت ہے. اس میں پھر انسان کو نزلہ, زکام یہ بھی رہتا ہے. اس کے بعد دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پخانہ کچا آنے کی وجہ سے کیونکہ اندر تو وہ ٹھہر ہی نہیں رہا, تو جسم کے اندر کمزوری بہت آ جاتی ہے, جسم درد, پٹھوں کا کھچاؤ, خون کی کمی ہونا شروع یعنی ہوتی ہے. خوراک کے اندر جو پروٹینز وغیرہ اور اسی طرح کیلریز ہوتی ہیں وہ نہیں نکلتی, اس سے پھر کمزوری آ جاتی ہے. اب جب کمزوری آتی ہے تو ہڈیوں میں بھی درد, جسم میں بھی درد, پٹھوں میں بھی درد, ٹوٹل پورا کا پورا وجود جو ہے اس کے اندر درد. اس طرح کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں ہر ٹائم لیٹا ہی رہوں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر خوف کی علامت, جب اسے خواب آئیں گے تو پانی والے خواب آئیں گے اور کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک تو اس کے اندر خوف بہت پیدا ہو چکا ہے, دل جو ہے کمزور ہو چکا ہے کیونکہ خوراک اس کی جزو بدن نہیں بن رہی. تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ غذا میں وہ خشک چیزوں کا استعمال کرے. اس کے لیے صبح کا ناشتہ مربع آملہ جو ہے نا بہت زبردست ہے. مربع آملہ کھا کے اس کے اوپر سے لونگ اور دار چینی کا قہوہ پی لے, یا پھر چائے بنائے اس کے اندر لونگ دار چینی ڈال کے وہ پی لے. اور دوپہر کے ٹائم اسے فش چاہیے کھانے کے لیے, اور کالے چنے شوربے والے, یہ بہت اچھے ہیں اس کے لیے, تو یہ استعمال کرنے چاہیے. تو اسی طرح بھنے چنے جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ. تو قہوہ اگر استعمال کرنا چاہے, اناب, لونگ اور دار چینی اس کا قہوہ استعمال کریں, انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے جو ہے پیشنٹ کو چاہیے کہ ٹھنڈا پانی, مشروبات بند کر دے, کولڈ ڈرنک بند کر دے, دودھ دہی لسی بھی بند کر دے, تو اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. دودھ دہی سے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص طور پہ دہی سے اس کے اندر اگر چھلکا ڈال کے استعمال کیا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. دہی جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, لیکن کس کے لیے؟ جس کے اندر گرمی زیادہ ہے. ہم علاج کریں جس کے اندر سردی زیادہ ہے, اس کے اندر تو پہلے رطوبات کی زیادتی ہے, ٹھیک ہے, تو کھٹاس اسے چاہیے ہی نہیں. یعنی یہ جو ہمیں ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں, ادھر سنی سنائی باتیں, ان کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں نا, کوئی بھی آپ جب کام کروانے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی موٹر سائیکل صحیح کروانی ہے تو آپ موٹر سائیکل میکینک کے پاس جائیں گے, نہ کہ سائیکل والے میکینک کے پاس جائیں گے. یا ایسا ہوگا کہ آپ نے صحیح کروانی ہے فریج, تو آپ موٹر سائیکل میکینک کے پاس لے جائیں. اسی طرح ہی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹوٹکا بتاتا ہے نا, کوئی موچی بتاتا ہے, کوئی ترخان بتاتا ہے, کوئی بتاتا ہے, ہم اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. جو کوئی حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب ہیں اس کی بات نہیں مانتے. تو اس لیے ٹوٹکے استعمال بھی کرنے ہیں تو آپ کم از کم کسی سے مشورہ ضرور کر لیں, کسی اچھے طبیب سے یا ڈاکٹر سے, کہ مجھے یہ کسی نے بتایا ہے کیا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں. ہم بھی یہ جو یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں, آپ سوالات کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہمیں ہی ہے, حالانکہ وہ بیماری انہیں نہیں ہوتی. تو انہیں چاہیے کہ ویڈیو سننے کے بعد ہم سے مشورہ ضرور کریں, پہلے مشورہ کریں, اس کے بعد وہ استعمال کریں, تاکہ ان کے مزاج کے مطابق انہیں بتایا جائے. تو اسی طرح دوسری جو تشخیص تھی کہ جن کو پخانہ سخت آتا ہے یا آتا ہی نہیں, بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جن کو 1-2 دن پخانہ آتا ہی نہیں, 1-2 دن, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی ٹھیک آ گیا, کبھی سخت آ گیا, یہ دائمی قبض ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات آتا ہے لیکن بہت سخت آتا ہے, اس کا مطلب ان کے اندر ڈرائنس بہت زیادہ ہے, رطوبات کی کمی. پہلی جو پیشنٹ ہے اس کے اندر رطوبات کی زیادتی تھی, اس کے اندر رطوبات کی کمی ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے, اس پیشنٹ کے اندر تری پیدا کریں گے, رطوبت پیدا کریں گے, ڈرائنس ختم کریں گے. اس طرح کے پیشنٹ کو فائبر والی چیزیں کھلائیں گے. ایسے پیشنٹ کو ہم جو صبح کا ناشتہ دیں گے نا, اس میں ہم کہیں گے کہ دلیا گندم استعمال کریں, اس میں بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے ڈال کے دیسی گھی میں وہ استعمال کر لیں, یا پھر اس کی جگہ انڈا فرائی استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے.
دودھ دیسی گھی میں ڈال کے وہ استعمال کر لیں. دوپہر میں جو ہے اس طرح کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ سبزی گوشت کا استعمال کرے. ٹھیک ہے, سبزی گوشت میں کدو, توری, ٹنڈے کوئی بھی سبزی آ جائے لیکن اس میں گوشت استعمال ہو. اگر اس کی گنجائش ہے تو بکرا یا دیسی مرغی بے شک تھوڑا سا ڈال لیں کیونکہ اس کا مرض ہے, تو دیسی گھی میں بنا کے استعمال کرے. ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ سالن کا زیادہ استعمال کرے, روٹی کم کھائے. بعض اوقات ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہیں زیادہ ڈرائنس ہو, خشکی ہو, تو ہم روٹی بند کر دیتے ہیں, 2-3 دن کے لیے صرف سالن ہی کھلاتے ہیں. تو ان سے ان کا اسٹمک جو ہے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, پخانہ کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے پیشنٹ کا جو نقصان ہے, جن کو پخانہ سخت آتا ہے, یہ ہیپاٹائٹس سی کی طرف لے جاتا ہے, کالے یرکان کی طرف. اسی طرح کے پیشنٹ کو گلٹیاں بن جاتی ہیں, سرطان, کینسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے پیشنٹ کو جو سب سے زیادہ مسئلہ آج کل جو کامن ہے وہ بواسیر ہے. بواسیر بڑی جلدی ہو جاتی ہے, پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے پیشنٹ کے اندر غصہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے پیشنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, قہوہ جو استعمال کروانا ہے وہ پودینہ اور اجوائن, اس کے اندر سنا مکی جو ہے اس کے اندر پتے ہوں, اس کی جو لکڑیاں ہیں, ڈنڈیاں, وہ نہ ہوں. تو یہ قہوہ استعمال کروائیں 3 چٹکی صبح, اس میں 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے, تو اس سے بڑا افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا کریم صاحب, جن کو پخانہ جو ہے وہ بار بار آتا ہے, یعنی کہ 2 سے 3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ آتا ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا تجویز کریں گے؟ یہ جو پیشنٹ ہے نا, جس کو 1 سے 2 دفعہ یا 3 دفعہ پخانہ آتا ہے اور نرم آتا ہے, پتلا آتا ہے, تو یہ آنتوں کے اندر انفیکشن, اس کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے نا IBS, اس میں مسئلہ آئے گا. تو یہ آنتوں کی انفیکشن ہے, تو یہ گرمی والا مریض ہے. صحیح. اس کا جب آپ نے اس کو, جب بھی اس طرح کا پیشنٹ گوشت کھائے گا یا دال چنا کھائے گا یا کریلے کھائے گا یا میتھی کھائے گا, تو اسے جو موشن پتلا آنا شروع ہو جائے گا اور پیٹ میں وٹ بھی ہوگا. اور ایسا پیشنٹ جو ہے, اس کی آنتوں میں انفیکشن کی وجہ سے کوئی دوائی اس کے اوپر جلدی اثر نہیں کرتی, اور اس طرح کا پیشنٹ جو ہے نا, ہر ٹائم بخار والی کیفیت میں, جسم گرم رہے گا, بخار والی کیفیت رہے گی, ہارٹ بیٹ کسی بھی ٹائم تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دل کی دھڑکن. ایسا پیشنٹ سوچتا بہت ہے, ہر ٹائم سوچتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, وسوسے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. تو ایسے پیشنٹ کے لیے تو احتیاط بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایسا پیشنٹ جو ہے, جیسے 1-2 دن پرہیز کر کے پھر گوشت کھائے گا, پھر اسی جگہ پہ آ جائے گا. تو ایسے پیشنٹ کو ایک تو دوائی ہلکی سے ہلکی لینی چاہیے. دوسرا, اس طرح کے پیشنٹ کو چاہیے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے دلیا جو کا استعمال کریں یا پھر مربع آملہ استعمال کریں. دوپہر میں سبزیاں صرف شلجم, گاجر, مولی, حلوہ کدو, دال مونگ, کدو, توری, ٹنڈے, یہ والی سبزیاں استعمال کرے. سالن زیادہ ہو, روٹی کم استعمال کرے. ٹھیک ہے, اور مرچ جو ہے نا, لال مرچ بالکل مائنر سے استعمال کرنی ہے. تو ایسے پیشنٹ کے لیے جو پھل ہے نا, وہ صرف سیب اچھا ہے یا انار اچھا ہے, وہ بھی میٹھا والا. باقی پھل کوئی نہ کھائے. جیسے ہی اس نے خربوزہ کھانا, اس کی طبیعت خراب ہو جانی ہے. کوئی بھی وہ گرم پھل کھائے گا, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اور ایسے پیشنٹ کو چاہیے وہ یہ چیزیں کھانے کے ساتھ قہوہ جو ہے نا, وہ استعمال جو کرنا ہے اس نے, وہ سونف, سبز الائچی اور ملٹھی اور گاؤزبان, یہ 4 چیزیں ہیں. سونف, سبز الائچی, ملٹھی اور گاؤزبان, یہ 3 چٹکی لے کے 1 گلاس پانی میں ابال کے شہد ملا کے یہ قہوہ صبح دوپہر شام لازمی استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر پیٹ میں وٹ ہو تو جوارش انارین معجون مل جاتی کسی بھی اچھی کمپنی کی, آدھی چمچ صبح و شام استعمال کر لیں. اگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو تو پھر جوارش شاہی آدھی چمچ صبح و شام کھانے سے پہلے استعمال کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی خوراک سے ہی رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. صحیح. عموماً ویسے جو حکماء اطباء ہیں وہ اپنے سارے نسخے بتاتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑا آپ کا صدقہ جاری ہے کہ آپ چیزیں بیان بھی کرتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کافی اوپر ہو چکا ہے, ہم مزید رہنمائی آپ سے حاصل کریں گے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر حکیم صاحب نے نہ صرف بیماریوں کے بارے میں ہمیں ہماری رہنمائی کی, اطلاع دی, بلکہ ان کا جو علاج ہے, اسباب اور علاج وہ بھی بیان کر دی ہیں. اور ایک نہیں بلکہ 2 3 نسخے بیان کر دیے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ نہیں تو پھر یہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کے ہمارے لیے. اور ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی طرح عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے. آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر سوالات کے ساتھ بھی, موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.